تو ہمارے چھوٹے سے بلاک میں آپ لوگوں کا سواگت ہے. جو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا بھتیجا ہے جس کا نام عابد ہے. تو ابھی کافی تیاری کر رہا ہے. 15 اگست کا آنے والا ہے. 15 اگست کل ہی ہے. تو عابد اور عابد کہاں تک یاد ہوا آپ کا یہ؟ تو یہ کیا چیز ہے؟ نعت ہے یا پھر تقریر؟ تقریر ہے. ماشاء اللہ. کتنا پیج کا ہے؟ 5.5 پیج کا ہے. کچھ ہمیں بھی سناؤ گے؟ سناؤ ذرا. لائیے ہم کو دیجیے، وہ ہم کو دو. تھوڑا سا پڑھ دو ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. تھوڑا کیمرے میں دیکھ کے بولو نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپ کی پہچان ہو. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج 15 اگست یوم آزادی ہے. آج کے 1947 میں. تو اب یہ ختم ہو گیا اتنا ہی؟ نہیں، ابھی بہت سارا ہے. جب اسٹیج پہ تقریر کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑا ہی پڑھے پر اچھا پڑھے. ابھی بول رہے ہیں بہت سارا ہے تو کل اسٹیج پہ پڑھیں گے. تو ہم کل اسٹیج کا ہی ویڈیو لیں گے. کل اسٹیج کا بھی ویڈیو لیں گے تب آپ لوگوں کا پورا دکھائیں گے. ماشاء اللہ. تھوڑا ہی پڑھے پر اچھا پڑھے. ہم چلو اب ڈائریکٹلی ملتے ہیں اسٹیج پہ آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ترجمہ: اے لوگ، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپ کی پہچان ہو. جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج 15 اگست یوم آزادی ہے. آج ہی کے دن 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا. لیکن آج ہندوستان کے اندر ایک طاقت ایسی ہے جو ہندوستان کو آزاد کرانے میں پیش تھے، جن کا نام سونے کے پانی لکھنے کے قابل تھا، اور ان ناموں کو اور ان کی تاریخ کو مٹانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ان سے جہاں تک ہو سکا ان کی تاریخ کو مٹا دیا ہے. 1757 میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور اسی طرح سے 1767 میں ٹیپو سلطان کے والد نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور اسی طرح 1782 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور پھر 1831 عیسوی میں حضرت شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور ان کے اوپر حملہ کیا. تو یہ وہ جنگی ہیں جو آج ہندوستانیوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اسی دوران شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 1803 عیسوی میں دلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان اب دارالحرب ہو چکا ہے، اور مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کریں اور ان سے لڑائی کریں. تو جب یہ فتویٰ شائع کیا گیا تو آپ کے خاص شاگرد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کام کیا اور آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے، اور 1831 عیسوی میں حضرت شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالاکوٹ کے پہاڑیوں میں شہید کر دیا گیا. اور آپ کی جو تحریک تھی عوام اور علماء کو جوڑنے کی، اس تحریک نے ہندوستان کو آزادی دلانے کا کام کیا. اور پھر مظفر پور کے میدان میں 1857 میں علماء دیوبند اور انگریزوں درمیان جنگ ہوئی، جس کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے قاسم نانا طوی تھے، اور اس کے قائد مولانا رشید احمد قاسم نانا طوی تھے. اور اس جنگ میں مسلمانوں کیسے قربانی پیشائی کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کر دیا گیا. اور دلی سے لے کے کلکتہ تک جو روڈ کے کنارے درخت لگے تھے، ان درختوں میں سے کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر مسلمان کی گردنیں نہ لٹکائی گئی ہو. اسی طرح علماء کو توپ کے دہانے پر باندھ کر چتھڑے اڑائے گئے.
ڈھانے پر باندھ کر چتیڑ اڑائے گئے اور ان کو گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر بھون ڈالا گیا، اور پھر اسی جنگ کو لے کر آپ کے شاگرد چلتے رہے۔ بالآخر آپ کے شاگردوں میں سے کتنوں کو مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا ہے اور کسی کو جزیرہ انڈمان کی جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے اوپر تکلیفوں کی بارش کی گئی۔ انہوں نے وہاں موت سے زیادہ بھی خطرناک جیل کی زندگی کاٹی۔ اور پھر اس کے بعد 1912 میں ایک تحریک ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی، جس کے بانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی پیش ہے، اور اس مقصد سے اس تحریک کو چلایا گیا کہ افغانستان، ترکی اور جرمنی کی مدد سے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے، اور اس میں آپ کی مدد کرنے والے آپ کے شاگرد عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے افغانستان کا سفر کرنا چاہا تو آپ کے پاس زیادہ سفر نہیں تھا، تو آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیٹیوں نے اپنی ذاتی راہ کا انتظام کیا، اور محمود الحسن اس جات کا نام ہے جس کے اندر انگریز دشمنی اتنی زیادہ بری ہوتی کہ اس سے پہلے وہ دشمنی ٹیپو سلطان کے اندر دیکھی گئی تھی۔ اور جب حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، اور آپ کے خاص شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور 1920 عیسوی میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تجویز پیش کی کہ انگریزوں کا جو سامان ہمارے ملک میں استعمال ہو رہا ہے ہم اس کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، تو اس کا پورا اثر انگریزوں کے اوپر دکھائی دیا۔ چنانچہ 1920 سے لے کر 1947 تک فسادات 1947 تک دنگے کرائے گئے، فسادات ہوئے، لوگوں نے عالم بغاوت بلند کیا، اور 1947 میں انگریزوں کو یہ ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا کیونکہ ہماری یہ کابل نے ان کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا، اور پھر 1947 میں لال قلعے پر جو جھنڈا لہرایا گیا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ حیدرآباد کے تحریک ایک خاتون شرعیہ بدر الدین طیب نے بنایا تھا۔ جب اس ملک کی تقسیم کے بعد مالی کمی ہوئی اور چندے کا اعلان ہوا تو اس وقت مشہور تاجر میر عثمان علی اپنا چندہ پیش کیا تو 5000 کلو سونا ہندوستانی حکومت کو پیش کیا۔ تو یہ وہ مختصر سی تاریخ جس کو آج چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقیناً اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی ہاتھ 1920 سے رہا ہے، لیکن اصلی جنگ جو شروع ہوئی وہ 1757 سے سراج الدولہ نے شروع کی، اور 1947 تک مسلمان مسلسل جنگ لڑتے رہے، لیکن آج اسی تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے۔ اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس تاریخ کا مطالعہ کریں، دعا اور اپنی اولاد کو بھی